السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ، اللہ کی توفیق سے ہمارا دورہ تراکیب کا جو نصاب تھا 50 احادیث وہ مکمل ہو چکی ہیں، اور اس کے بعد مزید تخریج کے وہ الفاظ جو قدرے پیچیدہ تھے ان کی ترکیب بھی ہم نے کل کر لی تھی سبق نمبر 21 میں۔ آج سبق نمبر 22 میں ہم انشاءاللہ تعالی بلوغ المرام کے مقدمے کو لیتے ہیں، تاکہ اس میں جو کسی قسم کی دقت ہے وہ حل ہو جائے۔ 2-3 دن باقی تھے ہمارے دورہ ختم ہونے میں، تو ہم نے مشورہ کیا کہ ان دنوں میں کوئی آسان کام تلاش کر لیا جائے جو بچوں کے لیے مفید ہو۔ تو مشورہ اسی پہ ٹھہرا کہ شروع میں جو مقدمہ ہے اس کی ترکیب کرا لیتے ہیں۔ میں نے رات میسج کیا تھا گروپ کے اندر کہ آپ تیار رہیں، صبح انشاءاللہ تعالی مقدمے کی ترکیب کریں گے۔ اس کے 3 حصے بنا لیتے ہیں۔ مقدمے کے پہلا حصہ جس کی میں نے پکچر گروپ کے اندر بھیجی تھی وہ یہ ہے: الحمد للہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنۃ قدیما وحدیثا، والصلاة والسلام علی نبیہ ورسولہ محمد وآلہ وصحبہ الذین ساروا فی نصرۃ دینہ سیرا حثیثا، وعلی اتباعہم الذین ورثوا العلم، والعلماء ورثۃ الانبیاء، اکرم بہم وارثا وموروثا۔ یہ ہے وہ متن مقدمے کے پہلے حصے کا۔ تمام تعریفیں خاص کی ہوئی ہیں اللہ کے لیے، خاص کی ہوئی ہیں اس کی نعمتوں پر، ایسی نعمتیں جو ظاہر ہیں اور پوشیدہ ہیں، اس حال میں کہ وہ نعمتیں قدیماً پرانی ہیں و حدیثاً اور نئی ہیں۔ والصلاۃ اور درود، والسلام اور سلامتی ہو، علی نبیہ والصلاۃ والسلام اور درود اور سلامتی نازل ہونے والی ہیں یا نازل ہونے والی ہوں، علی نبیہ اس کے نبی اور اس کے رسول پر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وآلہ اور اس کے آل پر، وصحبہ اور اس کے صحابہ پر، ایسے صحابہ الذین وہ جو سارو چلے ہیں فی نصرۃ دینہ اس کے دین کی مدد کرنے میں، سیرن چلنا، حثیثاً تیز، وعلی اتباعہم اور ان کے پیروکاروں پر، الذین ایسے پیروکار وہ جو ورثوا وارث بنے العلم علم کے، والعلماء اور علماء ورثۃ الانبیاء وارث ہیں انبیاء کے، اکرم بہم وارثا و موروثا کتنا معزز ہیں وہ از روئے وارث ہونے اور موروث ہونے کے،
یا دوسری ترکیب کے مطابق کتنا معزز ہیں وہ اس حال میں کہ وہ وارث ہیں اور موروث ہیں۔ یہ تھا ترکیبی ترجمہ۔ اسی ترجمے کے تحت ترکیب پہ آپ غور کریں۔ الحمد مبتدا، للہ میں لام جار، لفظ اللہ مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا مختصن کے، اعلیٰ حرف جار، نعم مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر موصوف، الظاہرتی معطوف علیہ، واو عاطفہ، الباطنتی معطوف، الظاہرتی معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر صفت ہوئی نعمہ موصوف کی، نعمہ موصوف اپنی صفت سے مل کر ذوالحال، قدیما معطوف علیہ، واو عاطفہ، حدیثا معطوف، قدیما معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر حال ہوا نعمہ ذوالحال سے، نعمہ موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ ذوالحال بنایا تھا نا میں نے، تو وہ ذوالحال اور قدیم و حدیثا معطوف معطوف علیہ مل کر یہ حال بنے گا۔ ذوالحال اپنے حال سے مل کر مجرور ہوا اعلیٰ حرف جار کا، اعلیٰ حرف جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا مختصن کے، للہ والا جو جار مجرور ہم نے مختصن کے متعلق کیا تھا، تو اعلیٰ نعمہ والا متعلق بھی اسی مختصن کے متعلق ہوگا۔ تو مختصن صیغہ صفت، اس میں ہوا ضمیر اس کا نائب فاعل۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ باب افتعال کا اسم مفعول کا صیغہ ہے مختصن، تو مفعول کے صیغے میں نائب فاعل ہوتا ہے، تو مختصن صیغہ صفت، اس میں ہوا ضمیر اس کا نائب فاعل۔ صیغہ صفت کی اب تین چیزیں بن چکی ہیں، ایک اس کا نائب فاعل، اور دوسرا للہ والا جار مجرور متعلق، اور تیسرا اعلیٰ نعمہ والا جار مجرور متعلق۔ ٹھیک، تو مختصن صیغہ صفت اپنے نائب فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر خبر ہوئی مبتدا کی، الحمد مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ بات بن گئی۔ اس ترکیب میں اگر کوئی سوال کرے کہ نعم یہ نعمتن کی جمع ہے، چونکہ یہ جمع ہے آگے اس کی صفت بھی جمع آنی چاہیے تھی، الظاہرتی، نعم موصوف ہے اور الظاہرتی یہ اس کی صفت ہے، اور اسی طرح باطنہ بھی، تو موصوف صفت واحد تثنیہ جمع ہونے مذکر مؤنث ہونے میں تو مطابق ہوتے ہیں۔ یہاں نعم جمع ہے اور الظاہرتی یہ واحد ہے۔ دوسرا یہ کہ نعم، اچھا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ الظاہرتی یہ واحد مؤنث صفت لائی گئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جمع جو مکسر ہو وہ واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے۔ ٹھیک، تو اسی لیے جمع مکسر کی صفت واحد مؤنث آ جاتی ہے، اور اسی طرح وہ جمع جو غیر عاقل ہو اس کی صفت واحد مؤنث آ جاتی ہے۔ ٹھیک، تو یہ جواب آ گیا اس میں۔ والصلاة والسلام علی نبیہ ورسولہ، واو عاطفہ، یہ پچھلی کلام مکمل جملہ ایک ہو چکا، اب یہ نئی کلام شروع ہو رہی ہے، یہاں سے نئی بات ہے۔ واو عاطفہ
الصلاۃ معطوف علیہ واو عاطفہ، السلام معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مبتدا، اعلی حرف جار، نبی مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ، رسول ہی، رسول مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مبدل منہ، محمدن بدل، نبی جی و رسول ہی کو آپ مبدل منہ بنائیں اور محمدن کو بدل بنائیں، ایک یہ ترکیب ہے۔ دوسری ترکیب اس میں یہ بھی ہو سکتی ہے کہ نبی جی و رسول ہی کو آپ متبوع بنائیں اور محمدن کو آپ عطف بیان بنائیں، دونوں طریقے ٹھیک ہیں۔ اچھا، نبی جی و رسول ہی مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر معطوف علیہ۔ دوسرا آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ مبدل منہ اور بدل جہاں آئیں گے تو اس کے اردو ترجمے میں یعنی کا لفظ ہوگا، جیسے جاءنی زید اخوک، جاءنی اخوک زید، میرے پاس تیرا بھائی آیا یعنی زید۔ تو یہاں اور درود و سلام ہوں اس کے نبی اور اس کے رسول پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو یعنی کا لفظ جہاں آئے یعنی مبدل منہ بدل کے درمیان یعنی کا لفظ اردو ترجمے میں آتا ہے، تو مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر معطوف علیہ و عاطفہ، آلہ میں آل مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر معطوف اول، واو عاطفہ، صحب مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، صحب مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر موصوف، الذین اسم موصول، سارو فعل و فاعل، یہ جمع مذکر ماضی کا صیغہ ہے، باب سارا یسیرو سے، سارا یسیرو، باع یبیع، تو باعو سارو جمع کا صیغہ ہے، اس میں فاعل بھی موجود ہے، سارو فعل با فاعل، فی حرف جار، نصرت مضاف، دین مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، دین مضاف اپنا مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا نصرت مضاف کا، نصرت مضاف اپنا مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا فی حرف جار کا، فی جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا سارو فعل کے، سیرن موصوف، حسیسن صفت، سیرن موصوف اپنی صفت سے مل کر مفعول مطلق ہوا سارو فعل کا، سارو فعل اپنے فاعل مفعول مطلق اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہوا الذین موصول کا، الذین موصول اپنے صلے سے مل کر صفت ہوئی صحبہ کی، صحبہ موصوف اپنی صفت سے مل کر معطوف ثانی، معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر مجرور ہوا اعلی حرف جار کا، اعلی حرف جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف علیہ، واو عاطفہ، اعلی حرف جار۔ اگر آپ کو کسی بھی قسم کا اشکال پیدا ہو کہ معطوف علیہ بنانے میں کیا قاعدہ اور ضابطہ ہے، تو یہ یاد رکھیں کہ پہلے تو آپ نے معنی پہ غور کرنا ہے، معنی ٹھیک ہوگا تو آپ کی ترکیب ٹھیک ہوگی۔ دوسرا یہ کہ یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ اسم کا عطف اسم پہ ہوتا ہے، جملے کا عطف جملے پہ ہوتا ہے، فعل کا عطف فعل پہ ہوتا ہے،
اور حرف کا عطف حرف پہ ہوتا ہے۔ اعلی نبی و رسول ہی، یہ جار مجرور مل کر میں نے اسے کہا کہ معطوف علیہ ہے، یہ اعلیٰ معطوف علیہ بنے گا، اگرچہ متعلق ہوگا لیکن یہ بعد میں، پہلے اس کو آگے ملا لیتے ہیں۔ اعلیٰ جار اپنے مجرور سے مل کر یہ معطوف علیہ، اور آگے وعلی اتباعہم، واو کے بعد وہاں بھی اعلیٰ کھڑا ہے تو اس اعلیٰ کا عطف ہوگا پچھلے اعلیٰ پہ، ٹھیک۔ تو اعلیٰ نبی یہ جار مجرور مل کر ہے معطوف علیہ، واو عطفہ، اعلیٰ حرف جار، اتباع مضاف، ہم ضمیر مضاف الیہ، اتباع مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر موصوف، الذین اسم موصول، ورثوا فعل با فاعل، یہ وارثہ فعل سے یعنی سامیہ کے وزن سے، بلکہ حاسبہ کے وزن وارثہ یارثو، اس وزن سے یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے ماضی کا۔ وارثو فعل بفاعل، العلم مفعول به، فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہوا الذین موصول کا، الذین موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ صفت ہوئی اتباعہم موصوف کی، اتباعہم موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور ہوا اعلیٰ حرف جار کا، اعلیٰ حرف جار اپنے مجرور سے مل کر ہے معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر متعلق ہوا نازلانی کے، نازلانی، نازلان صیغہ صفت، اس میں ہوا ضمیر اس کا، اس میں ہما ضمیر اس کا فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر، دو متعلق تھے حرف عطف کے واسطے سے ان کا معطوف معطوف علیہ ہونا لازمی تھا، تو دونوں کو نازلان کے متعلق کر دیا۔ نازلان صیغہ صفت اپنے فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر خبر ہوئی۔ الصلاۃ والسلام مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، میں نے پیچھے ایک جملہ بنایا اس کو بھی میں نے خبریہ کہہ دیا ہے اور اس کو بھی خبریہ کہا ہے، لیکن یہ خبریہ لفظوں میں جو ترکیب ہے اس کے حوالے سے ہے، وگرنہ معنوی طور پہ دونوں جملے انشائیہ ہیں، کیونکہ اس میں بھی دعا کا پہلو ہے اور اس میں بھی ایک دعا کی جا رہی ہے، تو دونوں میں دعا کے پہلو ہونے کی بنا پر یہ جملہ انشائیہ کہلائیں گے، جملہ خبریہ ہیں لیکن لفظی طور پہ، مانن یہ جملہ انشائیہ ہے، پچھلا بھی اور یہ بھی، بات ختم۔ والعلماء ورثۃ الانبیاء، واو عطفہ، العلماء مبتدا، ورثۃ مضاف، الانبیاء مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ مبتدا خبر میں بھی مطابقت ضروری ہے واحد تثنیہ جمع ہونے کی۔ علماء یہ مبتدا ہے اور ورثۃ یہ جمع ہے، اور یہ جمع وارثن کی ہے، وارث کی جمع ورثۃن، ظالم کی جمع ظلمۃن، طالب کی جمع طلبۃن، ٹھیک۔ تو یہ واحد جمع اس طرح کی عام طور پہ آتی رہتی ہے، تو وارث کی جمع ورثۃن یہ جمع آ گئی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا علماء یہ عالم کی جمع ہے، جمع مکسر ہے، الانبیاء یہ نبیون کی جمع ہے، یہ بھی جمع مکسر ہے۔ چلو نبیون کا لفظ آ گیا ہے، اس کی وضاحت کرتا چلوں کہ نبیون صیغہ یہ کیا ہے، اس میں عام طور پہ بچے اشتقاق میں پڑ جاتے ہیں، شک میں پڑ جاتے ہیں کہ اس کا اشتقاق کیا ہے، تو اشتقاق جب معلوم نہیں ہوتا تو صیغے کا تعین کرنے میں بھی
بعض اوقات غلطی کھا جاتے ہیں۔ تو نبی صیغہ، اس کے دو اشتقاق ہیں جس کی وجہ سے یہ دو طرح کا صیغہ بن سکتا ہے۔ اگر اسے نبأ سے مشتق کریں جس کا معنی خبر دینا ہے، عما یتساءلون عن النبأ العظیم، تو یہ نبأ بمعنی خبر کے اگر اسے اس معنی میں لیں، انبأنی فلان، مجھے خبر دی فلاں راوی نے، فلاں محدث نے، وغیرہ وغیرہ، تو یہ نبأ خبر کے معنی میں جب لیتے ہیں تو یہ نبی ان تھا اصل میں۔ تو حمزہ اور یا جمع ہوا، آپ کو محموز کے قواعد آتے ہیں، تو حمزہ کو یا کیا، یا کو یا میں ادغام کر کے نبی یون بن گیا، تو اس معنی میں یہ صفت مشبہ کا صیغہ بنے گا، اور اس کا اشتقاق ہوگا نبأ، نون با حمزہ، معنی ہوگا خبر دینے والا، یعنی آسمان کی طرف سے جو خبریں جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عوام تک وہ خبریں پہنچاتے ہیں۔ دوسرا، یہ نبوتن سے مشتق ہو سکتا ہے، نبوتن، جس کا اشتقاق نون، با اور واو سے ہے۔ نبوتن، نبا ینبو، بروزن دعا یدعو، اس وزن سے یہ بلندی کے معنی میں ہے، بلند ہوا وہ، اونچا ہوا وہ، تو اس معنی میں بھی یہ صفت مشبہ کا صیغہ بنے گا، اور معنی ہوگا عظیم الشان، یعنی بلند شان والا نبی، بلند شان والا۔ تو دونوں اشتقاق آپ کے سامنے آ گئے ہیں، کبھی اس صیغے میں غلطی نہیں کھانی۔ خیر، یہ تو ایک صرفی بات تھی۔ اکرم بہم وارثا و موروثا، اکرم بہم، یہ اس لفظ کی ترکیب کرنے سے پہلے آپ یہ غور کریں کہ افعال تعجب آپ نے پڑھے ہوں گے، اس کے دو صیغے ہیں، ایک ہے ما افعلہ اور دوسرا ہے افعل بہ، ما افعلہ اور افعل بہ، تو اس وزن پر جو بھی صیغے آئیں گے تو وہ صیغے تعجب کے کہلاتے ہیں۔ ما اضربہ، ما احسنہ، ما اکرمہ، اکرم بہ، احسن بہ، اضرب بہ، اعلم بہ، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک۔ تو اس طرح کے صیغے، یہ دو صیغے ہیں، ان کی کوئی گردان وغیرہ نہیں ہوتی، بس وہ بعد والا جو صیغہ ضمیر ہے وہ تو بدلتی ہے، لیکن صیغے کا بدلنا محال ہے، یہ نہیں بدلتا۔ اکرم بہ، اکرم بہما، اکرم بہم، اکرم بہا ہے، تو اس طرح سے معنی کا تعین کر لیا جائے گا تذکیر و تانیث اور واحد تثنیہ جمع کے حوالے سے، وگرنہ صیغہ نہیں بدلے گا۔ اکرم، یہ بمعنی اکرامہ کے ہے، اکرم بمعنی اکرامہ کے، یعنی امر بمعنی ماضی کے ہے، امر بمعنی ماضی کے۔ با زائدہ، اکرم بمعنی اکرمہ کے فعل، با زائدہ، ہم ضمیر ممیز، وارثا معطوف علیہ، واو عاطفہ، موروثا معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر تمییز ہوئی ہم ضمیر کی، ہم ضمیر ممیز اپنی تمییز سے مل کر فاعل ہوا اکرم بمعنی اکرم فعل کا، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ یا دوسری ترکیب، اکرم بمعنی اکرامہ کے فعل، با زائدہ، ہم ضمیر ذوالحال، وارثا معطوف علیہ، واو عاطفہ، موروثا معطوف، وارثا معطوف علیہ، واو عاطفہ، موروثا معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر حال ہوا ہم ضمیر ذوالحال سے، ہم ضمیر ذوالحال اپنے حال سے مل کر
فاعل ہوا فعل کا، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ پیچھے ایک لفظ آیا صحب، صحب جمع صاحبن کی ہے، اور اتباع کا لفظ آیا اتباع جمع تابعن کی ہے، جس کا معنی ہے پیروکار۔ صحب جمع صاحب کی، جس کا معنی ساتھی۔ تو یہ آج کا سبق تمام ہوا۔ اس کا اجرا بھی اگر آپ کریں تو یہ بھی آسان ہے بالکل، آپ کو پہلے طریقہ معلوم ہے۔ الحمد کا اعراب رفع ہے کیونکہ مبتدا ہے، رفع پیش ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ للہ میں لفظ اللہ کا اعراب جر ہے کیونکہ لام جار کا مجرور ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ نعم کا اعراب جر ہے کیونکہ اعلیٰ جار کا مجرور ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ جمع مکسر ہے۔ ہی ضمیر کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، جر محلن ہے کیونکہ اسم ضمیر ہے مبنی ہے۔ الظاہرتی کا اعراب جر ہے کیونکہ صفت ہے نعم کی، جر زیر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ الباطنہ کی بھی ترکیب ایسے ہی ہے، وہ اجرا اس کا ایسے بھی ہوگا۔ اچھا، قدیماً کا اعراب نصب ہے کیونکہ یہ حال ہے نعم سے، نصب زبر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ حدیثاً کا اعراب نصب ہے کیونکہ اس کا عطف ہے قدیماً پر، نصب زبر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ الصلاۃ کا اعراب رفع ہے کیونکہ مبتدا ہے، رفع پیش سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ السلام کا اعراب رفع ہے کیونکہ اس کا عطف ہے الصلاۃ پر، رفع پیش سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ صلاۃ اور سلام یہ کیا صیغے ہیں؟ چلو افادہ کے لیے یہ بھی بتاتا چلوں۔ صلاۃ یہ صلی یصلی باب تفعیل کا یہ مصدر ہے، صلی یصلی صلاۃً، اور اسی طرح سلام بھی باب تفعیل کا مصدر ہے۔ صلی یصلی صلاۃً، سلم یسلم سلاما، جیسے کلم یکلم کلاما آتا ہے تکلیم کے ساتھ ساتھ۔ باب فعال کے وزن پر بھی، یعنی کہ فعال کے وزن پر بھی باب تفعیل کا مصدر آ جاتا ہے۔ صلاۃ، سلام، کلام، ٹھیک۔ تو کلم یکلم کلام، سلم یسلم سلام، صلی یصلی صلاۃ، یہ باب تفعیل کے مصادر ہیں۔ نبی کا اعراب جر ہے کیونکہ اعلیٰ جار کا مجرور ہے، جر یا جر جو ہے زیر سے ہے کیونکہ یہ اسم جاری مجرا سے ہی ہے۔ ہی ضمیر کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، جر محلن ہے کیونکہ اسم ضمیر ہے مبنی ہے۔ رسول کا اعراب جر ہے کیونکہ اس کا عطف ہے نبی پر، جر زیر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ ہی ضمیر کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، جر محلن ہے کیونکہ اسم ضمیر ہے مبنی ہے۔ محمد کا اعراب جر ہے کیونکہ یہ عطف بیان ہے نبی ہی و رسول ہی مطبوع کا، یا پھر یہ بدل ہے نبی ہی و رسول ہی مبدل منہ سے، ہر دو صورت میں یہ تابع ہونے کی بنا پر مجرور ٹھہرے گا۔ تو محمد کا اعراب جر ہے کیونکہ یہ بدل ہے، یہ عطف بیان ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ آل کا اعراب جر ہے کیونکہ اس کا عطف ہے نبی پر، جر زیر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ ہی ضمیر کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، جر محلن ہے کیونکہ اسم ضمیر ہے مبنی ہے۔ صحب کا اعراب جر ہے کیونکہ اس کا عطف ہے آل پر، یا اس کا عطف نبی پر بھی ٹھہرا سکتے ہیں۔ جر زیر سے ہے کیونکہ جمع مکسر ہے، صاحبن کی جمع ہے، میں نے بتایا کہ یہ صاحبن کی جمع ہے، تو یہ واحد کی بنا جب ٹوٹ گئی تو یہ جمع مکسر ٹھہرا، اور جمع مکسر کی جری حالت زیر سے آتی ہے۔ ہی ضمیر کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، جر محلن ہے کیونکہ اسم ضمیر ہے مبنی ہے۔ الذین کا اعراب جر ہے کیونکہ صفت ہے صحب کی، جر محلن ہے کیونکہ اسم موصول ہے مبنی ہے۔ نصرت کا اعراب جر ہے کیونکہ فی جار کا مجرور ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ دین کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ ہی ضمیر کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، جر محلن ہے کیونکہ اسم ضمیر ہے مبنی ہے۔ سیران کا اعراب نصب ہے کیونکہ مفعول مطلق ہے سارو فعل کا، نصب زبر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ حسیساً کا اعراب نصب ہے کیونکہ صفت ہے سیران کی، نصب زبر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ اتباع کا اعراب جر ہے کیونکہ اعلیٰ جار کا مجرور ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ جمع مکسر ہے، میں نے بتایا کہ اتباع جمع تابعون کی، تو یہ جمع مکسر ٹھہری۔
جر زیر سے ہے کیونکہ جمع مکسر ہے۔ ہیم ضمیر کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، جر محلاً ہے کیونکہ اسم ضمیر ہے مبنی ہے۔ الذین کا اعراب جر ہے کیونکہ صفت ہے اتباعہم موصوف کی، جر محلاً ہے کیونکہ اسم موصول ہے مبنی ہے۔ العلم کا اعراب نصب ہے کیونکہ مفعول بھی ہے، وارث فعل کا نصب زبر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ العلماء کا اعراب رفع ہے کیونکہ مبتدا ہے، رفع پیش سے ہے کیونکہ جمع مکسر ہے۔ ورثۃ کا اعراب رفع ہے کیونکہ خبر ہے، رفع پیش سے ہے کیونکہ جمع مکسر ہے۔ الانبیاء کا اعراب جر ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، جر زیر سے ہے کیونکہ جمع مکسر ہے۔ اچھا جی، ہیم ضمیر کا اعراب جر ہے کیونکہ بازار کا مجرور ہے، جر محلاً ہے کیونکہ اسم ضمیر ہے مبنی ہے۔ ہیم ضمیر کا اعراب معنوی طور پہ رفع ہے کیونکہ فاعل ہے اکرم فعل کا، رفع محلاً ہے کیونکہ ضمیر مبنی ہے۔ وارثاً اس کا اعراب نصب ہے کیونکہ یہ حال ہے ہیم ضمیر سے، یا تمییز ہے ہیم ضمیر کی، نصب زبر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ موروثاً کا اعراب نصب ہے کیونکہ اس کا عطف ہے وارثاً پر، نصب زبر سے ہے کیونکہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ تو یہ مقدمہ بلوغ المرام کا پہلا حصہ تمام ہوا۔ آگے انشاءاللہ تعالی بقیہ جو رہتا ہے وہ کل اور پرسوں کے سبق میں پڑھیں گے۔ آپ اس کو لکھیں، یاد کریں، آپ کے افادے کے لیے ہے، اس کا امتحان نہیں ہوگا، امتحان صرف انہی 50 احادیث کا ہوگا جو نصاب کے اندر شامل تھی۔ واللہ المستعان۔ السلام علیکم۔